کہ ابھی ہمارے ملک کا ماحول گرم ہے. آتے آتے ممبر تک نیوز والوں نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ لوگ اب کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والے غدار جو جماعت کے ہیں، چہرے پر داڑھی ہو، ٹوپی ہو سر پر، تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو. یہ ضروری نہیں ہے. مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھ مولوی حضرات اب یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اور اوم ایک ہی ہے. ہم نے یہی سنا اور پھر ہمارے دل میں آج احساس ہو گیا 100 سال پہلے بریلی کا امام یوں ہی نہیں جگاتا تھا. بریلی کے امام اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے ہمیں یہ درس دیتے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. ان غداروں کے متعلق بریلی کے امام نے ہمیں پہلے سمجھایا تھا کہ یہ چور ہیں. ان کے چہروں پر اگر داڑھی آ جائے، ان کے سروں پر اگر ٹوپی آ جائے تو یہ یقین مت کر لینا کہ یہ تمہارے قائد ہیں، بلکہ فخر سے ہمارا ہر بچہ کہے گا کہ ہم جب پیدا ہوئے تھے ماں کی کوکھ سے، سب سے پہلا جملہ ہمارے کانوں میں جو آیا تھا وہ اللہ اکبر کا تھا. اور پھر یہ بھی کہو کہ جب ہم مریں گے ہماری لاش پر امام سب سے پہلے جو تکبیر باندھے گا وہ اللہ اکبر ہی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں. ہاں، جن خبیثوں نے یہ کہا ہو ان سے جا کر ان کے ایمان کا پتہ پوچھیں. ان کے کان میں کس نے کیا بھونکا تھا جب پیدا ہوئے تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارے کانوں میں الحمدللہ اللہ اکبر ہی کہا گیا تھا. یہاں سے یہ بات صاف پتہ چل رہی ہے اہل سنت و جماعت ہر زمانے میں حق جماعت کا نام ہے. میرے عزیزو، بکاؤ جماعت کا نام نہیں ہے. ہاں، جو ٹکڑوں پر نکل جائے یا جھنڈوں پر گرفتار اپنا ایمان بیچ دے وہ اس جماعت کا نام نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے وہ یہ نہیں کہ دوپہر میں لال پٹا پہن کے گھومو، شام میں ہرا پٹا آ جائے، پھر رات میں نیلا پٹا آ جائے، پارٹی بدلتے رہ جائیں ایک ہی دن میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. نہیں، ہمارے اسلاف نے ہمیں جو نعرہ دیا ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں انہیں کسی اور نعرے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میرے عزیزو، آج اس پرفتن دور میں آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان چل رہے ہیں. اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے. جتنے کچرے ہوں گے وہ اڑ کر چلے جائیں گے. کیا بات ہے، بے شک. جتنے کچرے ہوں گے اڑ کر چلے جائیں گے. اور جو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہیں وہ کل بھی زمین پر گڑے تھے، آج بھی ایسی جمے رہیں گے. جی بے شک، آج بھی جمے رہیں گے. اس لیے میں استقامت پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے آیا ہوں. استقامت کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان پر جمع رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت ہے. لوگ آج یہ تصور کر بیٹھے ہوں گے ہوا میں کوئی اڑ کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے، پانی میں چل کر کے دکھائے تو یہ کرامت ہے. یہ کرامتیں چھوٹی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ڈٹے رہنا بڑی کرامت ہے. میرے عزیزو، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء اور جو نجبا و شرفا عطا کیے انہوں نے ہر زمانے میں یہی درس دیا ہے. یہ تو آج کے حالات ہیں، اس سے سخت ترین حالات بھی ہمارے ملک میں آئے. ایمرجنسی کے ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی. ہاں، کوئی حکومت کچھ نہیں، وزراء کسی کا پاور نہیں، صرف ایک ہی لیڈی کا پاور تھا اور وہ جسے جیسا چاہے دبائے. اور اس زمانے میں جب نس بندی کو حکومت عام کر رہی تھی، بتاؤ ہندوستان کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ایک آواز گونج رہی تھی، وہ بھی بریلی کی ہی تھی. مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف بھی کھڑے تھے. یہ سوچ کر کے نہیں کہ میرے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، یہ سوچ کر کے نہیں میرے لاکھوں مریدین ہیں، نہیں، بلکہ حق بولنے والا کبھی جماعت کو دیکھتا ہی نہیں، وہ صرف اللہ اس کے رسول کی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے.
बेशक 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 वाह वाह ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ ने हमें दिया है। आज भी तुम्हें इसी बात पर जमे रहना है। अजीजा ने गिराम वकार, मैं बच्चों को भी यही नसीहत करूंगा, जवानों को भी, तुम्हारा जो कुछ भी छीन सकती है दुनिया छीन लेने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे घर बार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारी दुकान, तुम्हारे जायदाद, सबसे ज्यादा जान जा सकती है। उसके अलावा क्या है? मगर हमें बरेली के इमाम ने यह सिखाया है, ये जान अहरे गहरे के लिए हमने रखा ही कहा है। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं आपको जो दर्स दे रहा हूं वो यही है। एक सवाल मैं करता हूं आपसे, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? तुम्हारा खुदा सच्चा है या नहीं? बेशक तुम्हारा रसूल सच्चा है या नहीं? बेशक अल्लाह की किताब कुरान सच्ची है या नहीं? जी बेशक मुझे ये बताओ, जिसका दीन सच्चा, किताब सच्ची, खुदा सच्चा, रसूल सच्चा, फिर उस कौम को सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर जीना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सर उठा करके जिए। तुम किसी मुजरिम कौम से वाबस्ता हो, तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, डरे वो जो बलात्कारी हो, क्या बात है, डरे वो जो चोर हैं, डरे वो जो जुल्म के साथ अपनी कुर्सी जमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमन वाले कल भी थे और आज भी हैं, बहुत अच्छा। अदल वाले कल भी थे और आज भी हैं। लिहाजा जिसका दीन इतना सच्चा है, प्रोपेगेंडा हजार फैलाने दो। मीडिया इससे ज्यादा क्या कर सकती है? दज्जाली मीडिया ज्यादा से ज्यादा हमारे चेहरे बिगाड़ कर पेश कर सकती है। लेकिन नौजवानों, तुम्हारे पास आज भी मुस्तफा करीम के अखलाक हैं। तुम मैदान में उतरो, दुनिया को देख करके डर कर सहम करके अपनी टोपियां मत छुपाओ, अपनी दाढ़ियां नाले में न फेंको। दुनिया को आज चोटी रखने पर शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती है? अपने नबी पाक के अखलाक को जिंदा करो और फख्र से कहो दुनिया से कि दुनिया नंगी घूमकर फख्र कर सकती है, मैं मेरे मुस्तफा के अखलाक पर क्यों ना फख्र करूं? बहुत अच्छा हजरत, वाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, सच बताऊं, अमामा शरीफ हम भी पहनते हैं, उलमा भी पहनते हैं। ये कोई फैशन और डिजाइनिंग का लिबास नहीं है, एक वजन लिबास हुआ करता है। इसकी हिकमतें हजार होंगी, लेकिन हम हिकमतें नहीं देखते, सिर्फ इसलिए पहनते हैं कि मेरे मुस्तफा ने पहना। सुभान दुनिया आज चाहे जो कुछ समझे, लेकिन हमने देखा है इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में है।